اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانام محمد وآلہ البررة الکرام معجل فرجہم۔ آج ہمارا درس ہے شرط الدلالہ۔ گفتگو چل رہی ہے ہماری مفہوم شرط کے بارے میں۔ مفہوم شرط کسے کہتے ہیں یہ ہم نے کل بیان کیا کہ وہ ایک ایسا جملہ شرطیہ ہے جو دلالت کرتا ہے حکم کے منتفی ہونے پر شرط کے منتفی ہونے کے ساتھ، یعنی اگر شرط منتفی ہو جائے تو حکم منتفی ہو جائے گا۔ اس کی ہم نے شرح کی، مثال دی کتاب کے اعتبار سے۔ آج ہم پڑھتے ہیں شرط الدلالہ۔ دلالت کی شرط کیا ہے نا؟ مفہوم الشرط هو الجملۃ الشرطیہ الدالہ۔ کہنا ہے کہ دلالت کی شرط کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں یشترط فی دلالت الجملۃ الشرطیہ علی انتفاء الحکم عند انتفاء الشرط، کہ جملہ شرطیہ میں دلالت کب تین چاہیے۔ نمبر ایک دلالت الجملۃ الشرطیہ علی الملازمہ بین الشرط و جواب ہے۔ دلالت الجملہ شرطیہ جو ہے وہ کس پر ہو؟ ملازمے پر ہو۔ جملہ شرطیہ کی دلالت ملازمے پر ہو۔ کیسا ملازمہ؟ کہاں ہوتا ہے ملازمہ؟ بین الشرط و جواب ہے۔ شرط اور جواب شرط میں ملازمہ ہونا چاہیے۔ پہلی شرط کیا ہے جملہ شرط کی؟ کہ جملہ شرطیہ میں ملازمہ پایا جائے، شرط اور اس کے جواب میں، شرط اور جواب شرط میں ملازمہ ہونا چاہیے۔ دوسری شرط ہے کہ دلالت الجملۃ الشرطیہ علی تبعیت الجواب للشرط و ترتبہ علیہ۔ جملہ شرطیہ کی دلالت ہو کس چیز پر؟ علی تبعیت الجواب للشرط، جواب شرط کی تبعیت پر، و ترتبہ علیہ، اور اس پر مرتب ہوتا ہو۔ تیسرا کیا ہے؟ دلالت الجملۃ الشرطیہ علی انحصار السببیہ بالشرط للجواب۔ جملہ شرطیہ کی دلالت کس چیز پر؟ علی انحصار السببیہ بالشرط، انحصار سببیہ بالشرط پر، کس کے لیے؟ جواب کے لیے۔ بمعنی انہ لیس ہناک سبب آخر یترتب علیہ الجواب، بلکہ جواب جو ہے وہ اسی پر مرتب ہوتا ہو۔ بئی معنی انہ لیس ہناک سبب آخر، بئی معنی کہ وہاں پر کوئی اور سبب نہ ہو، یترتب علیہ الجواب، جس پر جواب مرتب ہوتا ہو، بلکہ وہی اس کا سبب ہو۔ یعنی دلالت جملہ شرطیہ علی انحصار السببیہ، صحیح ہے؟ جملہ شرطیہ جو ہے وہ اس کی دلالت کیا ہو؟ کہ وہ منحصر ہو سببیہ پر، علی انحصار السببیہ بالشرط، یعنی شرط پر جو ہے وہ منحصر ہو، للجواب، جواب کے لیے، بمعنی، بئی معنی کہ انہ لیس ہناک سبب آخر، کوئی اور سبب نہ ہو بلکہ شرط ہی ہو، یترتب علیہ الجواب، جس پر جواب شرط مرتب ہوتا ہو۔ نمبر 4 عدم وجود قرینہ تصرف الجملہ دلالتها المفہوم۔ چوتھی یہ کہ کوئی ایسا قرینہ نہ پایا جاتا ہو اس جملے کو منصرف کر دے اس کی دلالت سے مفہوم پر، جیسے کہ آپ نے جو ہے وہ مثلا امر وغیرہ کے بارے میں پڑھی ہیں چیزیں، صحیح ہے؟ اسی طرح اس میں بھی کچھ شرائط ہیں کہ امر کا وجوب دلالت کرتا ہے، مثلا آپ نے اس کی شرطیں پڑھی، نہیں کب دلالت کرتی ہے حرمت پر، اس کی شرطیں پڑھی۔ ایسے ہی اس کی شرطیں ہیں کہ کس وقت بجائے دلالت کی شرط کیا ہے، دلالت کی شرط کیا ہے۔ تو یہ 4 شرطیں ہیں، صحیح۔ پہلی شرط دلالت الجملۃ الشرطیہ علی الملازمہ، کس چیز میں ملازمہ؟ بین الشرط و جواب۔ دلالت الجملہ شرطیہ ملازمے پر، ملازمہ کہاں پایا جائے؟ وہ شرط اور جواب شرط کے درمیان، و جواب شرط، صحیح۔ نمبر 2 جملے کی دلالت، جملہ شرطیہ کی دلالت علی طبیعت الجواب، جواب کی طبعیت پر، جملے کی دلالت جواب کی طبیعت پر، جواب کس کا ہے؟ وہ شرط کا، جواب شرط یعنی فترتبہ علیہ، اور وہ اس پر مرتب ہوتا ہے، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تیسرے جملے کی دلالت، دلالت الجملہ، جملے کی دلالت
کون سے جملے؟ یہ جملہ شرطیہ کی دلالت علی انحصار السببیہ بالشرط، منحصر ہو کس پر؟ دلالت جملہ کس پر ہو؟ سببیہ بالشرط کے منحصر ہونے پر، کس کے لیے؟ جواب کے لیے، یعنی جواب کے لیے سببیہ جو ہے شرط جو ہے وہ، یعنی جواب شرط پر منحصر ہو، جواب کس پر منحصر ہو؟ شرط پر، بمعنی انہو لیسا ہناک سبب آخر یترتب علیہ الجواب، بمعنی انہو لیسا ہناک سبب آخر، کوئی سبب نہ پایا جائے جس پر جواب جو ہے مرتب ہوتا ہو، یعنی شرط پر ہی جواب منحصر ہو، جواب کیا پر منحصر ہو؟ شرط ہی پر، فقط شرط پر جواب منحصر ہو۔ 4 عدم وجود قرینہ، کوئی ایسا قرینہ نہ پایا جاتا ہو کہ جملے کو موڑ دے، روک دے، موڑ دے، ان دلالت علی المفہوم، اس کی دلالت کو مفہوم پر، یعنی جو جملے کی دلالت کو روک دے مفہوم پر کرنے کے لیے، یعنی جو ایسا، یعنی ایسا کوئی قرینہ نہ پایا جائے کہ جو موڑ دے جملے کی دلالت کو مفہوم سے، صحیح ہے، بلکہ جملے کی دلالت مفہوم پر ہی ہونی چاہیے۔ کہاں ہونی چاہیے دلالت جملے کی؟ مفہوم پر۔ پہلی شرط کیا ہے کہ جواب یعنی شرط اور جواب شرط کے درمیان جو ملازمہ پایا جاتا ہے جملے شرطیہ اس پر دلالت کرے، پہلی شرط واضح۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسرا جو ہے وہ امر، جملے شرطیہ کی دلالت جواب کی تبعیت پر، صحیح ہے، اور جواب جو ہے وہ جو شرط کے لیے ہے اسی پر مرتب ہوتا ہو، جواب شرط پر مرتب ہوتا ہو، جواب شرط پر ہی مرتب ہوتا ہو۔ تیسرے، جملے شرطیہ کی دلالت علی انحصار السببیہ بالشرط للجواب، یعنی جملے شرطیہ جو ہے اس پر جواب جو ہے وہ منحصر ہو، اس کی شرط پر ہی جواب منحصر ہو، یعنی جملے شرطیہ میں جو شرط ہے جواب اس پر منحصر ہو، جواب شرط اسی پر منحصر ہو، وہی سبب ہو اس کے، یعنی اسی پر منحصر ہو، جواب شرط کا سبب وہی شرط جملے میں پائی جاتی ہے، صحیح، یعنی کوئی اور دوسرا سبب نہیں ہونا چاہیے جس پر جواب شرط مرتب ہو رہی ہو، بلکہ شرط پر مرتب ہو۔ چوتھا یہ ہے کہ کوئی قرینہ نہ پایا جائے جو اس کو جو ہے وہ اس کے مفہوم کی دلالت سے روک دے، منع کر دے یا ادھر سے اسے موڑ دے، یہ 4 چیزیں۔ مثال ہو فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، قرآن کریم کی آیت شریفہ کیا کے بارے میں ہے؟ یہ روزے کے بارے میں ہے، ماہ مبارک رمضان کے روزے کے بارے میں ہے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، مثال فمن شاہد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، منطوق حاضر الآیت الکریمہ، اس آیت میں منطوق کیا ہے؟ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو ماہ مبارک رمضان کا چاند دیکھے فلیصمہ، اس کے اوپر روزہ واجب ہے، یعنی جب ماہ مبارک رمضان کا چاند دکھ جائے، ماہ رمضان مبارک آ جائے تو پھر کیا ہے؟ روزہ واجب ہے۔ منطوق یہ ہے من کان حاضرا فی شہر الصیام یجب علیہ الصوم، جو شخص، صحیح ہے، ماہ مبارک رمضان میں حاضر ہو اس پر روزہ واجب ہے، یعنی جب انسان ماہ مبارک رمضان آ گیا اور انسان نہ مسافر ہے نہ مریض ہے تو پھر اس کے اوپر کیا روزہ واجب ہے۔ یہ کیا ہے؟ منطوق۔ ایک ہوتا ہے منطوق مفہوم جو پڑھ چل رہی ہے بات ہماری، صحیح ہے، منطوق کیا ہے؟ یہ ہے کیا کہ جب ماہ مبارک رمضان کا چاند آ جائے، دکھ جائے، رمضان مبارک کا مہینہ آ جائے، صحیح۔ وہ مفہومها، یہ منطوق ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ من لم یکن حاضرا فی شہر الصیام فلا یجب علیہ الصوم، جو ماہ مبارک رمضان میں حاضر نہ ہو بلکہ سفر پر مسافر ہو تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے۔ یعنی اگر رمضان مبارک آ بھی گیا اور آپ جو ہیں وہ مسافر ہیں، سفر پہ ہیں، یا آپ مریض ہیں تو آپ کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے، صحیح۔ تو منطوق کیا ہے؟ من کان حاضرا فی شہر الصیام یجب علیہ الصوم، صحیح۔ مفہوم کیا ہے؟ من لم یکن حاضرا فی شہر الصیام فلا یجب علیہ الصوم، واضح ہوا؟ مفہوم سمجھ میں آیا؟
منطوق کیا ہے؟ من کان حاضرن، جو حاضر ہو فی شہر صیام، ہے روزوں کے مہینے میں، جی یجب علیہ الصوم، اس کے اوپر روزہ واجب ہے، جو ماہ رمضان المبارک میں حاضر ہے اس کے اوپر روزہ واجب ہے۔ مفہوم کیا ہے؟ من لم یکن حاضرا فی شہر الصیام، جو شہر مبارک رمضان میں حاضر نہ ہو فلا یجب علیہ الصوم، اس کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے۔ یہ نمبر 2، یہ پہلی مثال۔ دوسری مثال، بھائی واضح ہوگی بات اس میں؟ دوسری مثال، سألت ابا عبداللہ عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويحراق منها دم كثير عبيد فقال لا تأكل إن عليا كان يقول إذا ركزت الرجل أو طرفت العين فقول۔ منطوق حاضر روایہ الشریفہ، اذا رکضت رجل الشاة او طرفت عینها یحل اکلها۔ ومفہوم منطوق کیا ہے اس کا؟ یہ منطوق ہے، اس روایت کا منطوق یہ ہے، یعنی صحیح منطوق حاضر روایہ شریفہ، اذا رکضت رجل الشاة او طرفت عینها یحل اکلها۔ ومفهومها اذا لم تركز رجلها او تطرف عينها فلا يحل اكلها۔ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفہوم الوصف انشاءاللہ کل آئے گا۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔